بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تو ہم روٹس دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ 3 words. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. And indeed, certainly. So la is also saying, it's making it definitive, and also the qad. Ataina, you just saw the root. Ataina diya humne, we bestowed on Dawood alayhi salam, also known as David. The name is Dawood, as you can see, so the waw is there. Minna is a combination of 2 words, min and na. Na, the pronoun. Min, se, na, hamare, from us, apne paas se. Fadla, fadl, grace. فضل کے معنی آپ کو اگر یاد ہو تو یہ ہیں کہ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ. نمبر 1 پہلا معنی یہ ہے، اور یہ ہم ہمیشہ معنی لیتے رہیں کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیس کے معنی ہے، زیادتی کے معنی ہے. تو اس میں یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ کوئی چیز دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انشاءاللہ جب ہم تفسیر پہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں یہ معنی بھی کیوں بتایا جا رہا ہے. یا جبال، اے پہاڑوں، او ماؤنٹنز. جبل از دا سنگولر، جبال از دا پلورل. اویبی، دوہراؤ. یوزلی تعویب from this root is used for example in a chorus. بیچ میں ایک نہیں کورس کا پارٹ آ جاتا، یا کوئی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں. ایکوئنگ یا ریوربریشن یعنی آواز کا پلٹ کر آنا، وہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. پہاڑوں کو کیا حکم دیا؟ دوہراؤ. معہو، ساتھ اس کے. مع، ساتھ. ہو، اس کے. with him.
وَالطَّيْرِ اور پرندوں کو بھی حکم دیا. اینڈ دا برڈس. تو اور طیر کا روٹ بھی یہ ہے طَیَّرَ. وَأَلَنَّا روٹ ہے جی لا نون، نرمی کے معنوں میں. ٹھیک ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں لینا. وَأَلَنَّا اور نرم کیا ہم نے. تو وہ الگ کر دیں، نا کا پروناؤن الگ کر دیں. and alan is the verb in between. اور نرم کیا ہم نے and we made soft لہو اس کے لیے for him. who کی ضمیر pronoun is talking about داود علیہ السلام. الحدید لوہا، the iron proper noun. ہا دال دال اس کا روٹ ہے. ان یہ کہ اعمل بناؤ یا کرو. that you make. So that means anything that we do is also making something. سابغات پوشادہ زرہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، فیمنن جینڈر میں ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. سابغات سین باغا اس کا روٹ ہے. You make perfect coats of mail or armor. یعنی جو اوپر زرہیں پہنی جاتی تھی to protect in a war, that skill was taught to داود علیہ السلام. نعمل سابغات وقدر، قدر قاف دال را اور اندازے پر رکھو and balance well the rings. قدر کا لفظ ایکوریسی یا بالکل صحیح اندازہ، پورا اندازہ. لفظ تقدیر بھی اب سمجھ آ رہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ ہے، یعنی رب کو کمپلیٹلی پتا ہے. اور اللہ کے اس میں تقدیر میں صرف اندازے نہیں ہوتے، رب تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ظاہر ہے جانتے ہیں. فِس سردی حلقے میں آف چین آرمر. As in the technique of building arms is being spoken about. سرد کا ظاہر ہے روٹ بھی یہی ہوگا. وَعَمَلُوا اور عمل کرو، صالحاً نیک. And work you men in righteousness or with righteousness. کیسے پتا یہاں and work you men ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ کیونکہ وَعَمَلُوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے جائیے. ایک دفعہ اس آیت میں عین میم لام روٹ کا لفظ آیا ان عمل، پھر آیا وَعَمَلُوا اور عمل کرو، ٹوائس آیا. ٹھیک ہے، دو طرح کے عمل ہیں. ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اور دوسرا پھر عمل صالح ہے. اور دونوں ہی کرنے کے کام ہیں with deliberation and intention. کوشش اور نیت کے ساتھ کرنے کے کام ہے. انی دو الفاظ کا مجموعہ، انا بے شک، اور پھر وہ چھوٹی ہے شامل ہو گئی ساتھ، بے شک میں. بے شک میں indeed I truly I اللہ سبحانہ و تعالی talking about himself. بما اسے جو یا ساتھ اس کے جو، بی اینڈ ما، with whatever تعملون you do تم عمل کرتے ہو. تھرڈ ٹائم the same root. whatever you all do تم جو سب عمل کرتے ہو. بصیر خوب دیکھنے والا ہوں، باسوادرا I am all seer of what you all do. Indeed and truly I am all seer of what you all do. بے شک میں اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. سلیمان علیہ السلام کی بات. اور لی سلیمان سلیمان کے لیے الریح. الریح the root is the same as روح، را واو ہا. and for سلیمان the wind. اللہ تعالیٰ کا کیا سٹائل ہے، وہ ہم معنی سمجھانے کے لیے بریکٹس میں دے سکتے ہیں وی سبجیکٹڈ، ہم نے مسخر کیا. اللہ تعالیٰ نے بس کہا ولی سلیمان الریح، اس کے لیے ہوا تھی. غدوہا صبح کا چلنا اس کا، غدو غین دال واو. its movement, its morning stride. شہرن ایک ماہ کا، ایک مہینے کا تھا، was 1 month.
شہر رمضان کہتے ہیں نا, it means 1 month. So whatever normal humans in that time with their forms of transportation would cover in 1 month, the wind would carry for Sulaiman in a morning or in a portion of the day. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات کی جا رہی ہے. وَرَوَاحُهَا, اور چلنا اس کا شام کا, ہا کیونکہ آ گیا ہے غدو, اور رواح آ گیا, اور شام کا چلنا اس کی ہوا کا شہرن 1 ماہ کا تھا. ٹھیک ہے. وَأَصَلْنَا, اصلنا سین یا لام, اور بہا دیا ہم نے, and we caused to flow لہو اس کے لیے, for him, یہاں پر who is for سلیمان علیہ السلام, عین القطر, عین چشمہ, spring, القطر پگھلے ہوئے تانبے کا, of molten brass. So this was a gift given to Sulaiman alayhi salam. Then of course, وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنوں میں سے, and from the jinn, جیم نون نون, مَن يَعْمَلْ, again مَن يَعْمَلْ, عمل, جو کام کرتے تھے, who worked, بَيْنَ يَدَيْهِ, اس کے سامنے, اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے, in front of him. We've already done the root of yada today. بِإِذْنِ رَبِّهِ, اس کے رب کی مرضی سے, اس کے رب کی اذن سے, with the or by the leave of his Lord. وَمَن, اور جو, and whosoever, يَزْغِي, زا یا غا is the root, سرکشی کرتا, turned aside, rebelled, منہم, ان میں سے, so hum is talking about the jinn, عن امرنا, ہمارے حکم سے, from our command. So whoever of the jinns turned away from the command of Allah subhanahu wa ta'ala, what was done? نُزِقْهُ, ذوق, ذوق, ذائقہ, آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم چکھاتے اسے, یا ہم چکھائیں گے اسے, we shall cause him to taste, من عذاب السعیر, عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا, سعیر سین عین را, the torment of the blazing fire. یعملون, وہ بناتے, اگین عین میم لام, آپ دیکھیں گے اس سیکشن میں اتنی دفعہ ہے, وہ بناتے, and that is why you learn the various kinds of amal, the various ways we can understand the term amal. وہ بناتے, کون بناتے تھے؟ جنات. they worked for him or made for him, لہو اس کے لیے, for him, ما جو, whatever, یشاء وہ چاہتا, he desired. As in whatever Sulaiman alayhi salam commanded, they would make for him. What kinds of things would they make for him? Mim maharib, badi badi imaratein. Haraba is the root. We'll discuss it in details. Niches or of high rooms. Watamasil, the root is mim salam, or mujassme, images or statues. Again, we'll discuss this inshallah. وجفان, اور لگن, بڑی دیگیں مراد ہیں, دیگچی نہیں مراد, دیگ مراد ہے, اور دیگیں بھی unbelievably big. And basins, so basins is a very good translation. The root is of course jafana. کل جواب, جا با یا اس کا روٹ ہے جی, کل جواب, حوض کی طرح, utensils or basins that were as big as water reservoirs, حوضوں کی طرح تھے. وقدور, اور دیگیں, قادرہ, again root, and cooking cauldrons. راسیات, گڑھی ہوئی, fixed in their place. راسیات, راسین واو, and this is plural in the feminine gender ending at ta. This is the part that you need to highlight, and that is the key of this beautiful about 5 ayah section. اعملوا, amal karo, work, آل داود, اے آل داود, O family of داود, شکرا, شکر کرنے کے لیے,
with thanks. وَقَلِيلٌ قاف لام لام is the root, اور کتنے کم یا کم ہی ہیں, but there are just few من عبادی میرے بندوں میں سے, of my slaves, الشکور who are truly grateful. عباد plural, عبادی الشکور grateful servants of Allah. فلما پھر جب, then when, قدینا مقرر کیا ہم نے, قاف ضاد یا is the root, then when we decreed علیہ اس پر, upon him, for him, he, the zamir or the pronoun is talking about Sulaiman alayhi salam. And as I've told you repeatedly in today's lesson, ala is usually for something that goes against you. It's upon, but it's also against. جب خلاف آپ کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی تو وہ ala ہوتی ہے. الموت موت کو, death. ما دلہم نہ خبر دی ان کو, یہاں پر ما کی ٹرانسلیشن ہے جی نہ, ٹھیک ہے, did not inform them or nothing informed them. Hum is talking about the jinnat. Dalla dal lam lam. Ma, how would you know, even if you didn't know the translation, that the ma should be translated as na over here or nothing over here? کیونکہ آگے illa آ رہا ہے, اگر آگے illa آ رہا ہے تو یہاں پر ma کی ٹرانسلیشن نیگیٹو میں ہی ہوگی, ٹھیک ہے. علی موتہی اس کی موت کی, of his death. So the jinns were not informed of his death, of Sulaiman alayhi salam's death. Illa magar dabbatu کیڑے نے, dabbatu dal baba, dabib چال کہتے ہیں نرم چال کو. So this is usually insects, but other animals or creatures can also be called dabba, as is a sign of the end of times, the monster or the beast who will talk and come from the earth. دابا کیڑے, کیونکہ وہ دبیب چال چلتے ہیں, نرم چال چلتے ہیں. Except a little creature, al-ardi of the earth, زمین کا چھوٹا سا کیڑا, تأکلو وہ کھاتا رہا. So سلیمان علیہ السلام is resting on a staff, وہ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں, چھوٹا سا کیڑا دیمک تھا کیا تھا, وہ کھاتا رہا. حمزہ کاف لام ہے جی روٹ یہاں پر. Kept gnawing away, kept eating, min sa'atahu, uska asa, his staff, his stick, his cane. The root is noon sin hamza. Falamma, phir jab, kharra, wo gir pada, kharara is the root. Tabayyanat, واضح ہو گیا, it became clear, ba ya noon, al-jinnu, jinnon par, on the jinns saw clearly, they found out, that law agar, if, kanu, ہوتے وہ, they had, ya'lamuna, وہ علم رکھتے. اب یہاں عین لام میم ہے, ٹھیک ہے. If they had known al-ghaiba, ghaib the unseen, you've seen the root of this earlier, ما نہیں, لبسو وہ رہتے, لبسو لبسا, they would not have stayed, fil adab, in the punishment, azab میں یا سزا میں, المحین, رسوا کن, humiliating, and the root is ha wa noon. So today's lesson is Surat Sada. The tafsir and tadabbur will start from verse number 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. So a prophet of Allah, ان کی بات کی جا رہی ہے داود علیہ السلام کی, اور پھر آگے بات آئے گی ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی. منیب, عبد منیب پہ پچھلی آپ آیت اینڈ ہوئی تھی, آیا نمبر 9, which is a servant of Allah who repeatedly repents to Allah, turns repeatedly to Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک عبد منیب کے ذکر سے بات شروع ہو رہی ہے. So whenever you're studying the Quran, بہت ضروری ہے کہ ہم یہ لنک سمجھیں کہ ایک آیت اور دوسری آیت, پچھلا حصہ اور آگے آنے والا حصہ, ان میں آپس میں کنیکشن کیا ہے.
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا داودا ہم نے دیا داود کو منا اپنے پاس سے فضل. We bestowed our blessings on Dawood. فضل is understood in two ways. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے نا. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی جزا کا لفظ پڑھا تھا، تو جزا بیسیکلی ریوارڈ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کچھ کیا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ آپ کو مل رہا ہے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں. فضل اس سے ہٹ کر ہے. فضل یہ ہے کہ بندے نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور ڈیزرو کرتا ہی نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. ایک تو یہ اس کا معنی ہے. اور یہاں کیونکہ اللہ کے بڑے خاص بندے داود علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کا ایک معنی ایکسس فیور اور گریس بھی ہے. بہت زیادہ برکات یا نعمتیں یا کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہو، اور اس کو کمپیریٹو یعنی مقابلتاً بھی سمجھا گیا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے. اور جیسا کہ ہم داود علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ نے اوروں سے کچھ نعمتیں انہیں اور سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دی. داود علیہ السلام کا آپ کو اگر یاد ہو ہسٹری، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے سلنگ شاٹ سے وہ جو غلیل کی طرح سے مار کر انہوں نے ڈیوڈ اینڈ گولیت کی جو سٹوری ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا تھا. اور اس سے ہمیں ایک کوالٹی تو ان کی پہلے ہی پتہ چل گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس وقت نبی تھے یا نہیں تھے واللہ عالم، پروبیبلی نہیں تھے، ہی واز اے ینگ پرسن، فزیکل اسٹرینتھ بہت دی تھی، جہاد کر رہے تھے، ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اور انہوں نے جالوت کو مارا تھا. تو ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت بہت دی تھی. اب ہم اور دیکھتے ہیں چیزیں، اور آپ ایک کمبینیشن دیکھیں گے بڑی خوبصورت، کہ آپ نے ٹرم بہت سنی ہوگی ٹاکسک میسکولینٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے، مردانگی میں کچھ نرمی کم ہو جاتی ہے لگتا ہے، لیکن آپ کو داؤد علیہ السلام کی جو ایک پرسنالٹی نظر آئے گی اس میں کمبینیشن ہے. تو اگلا حصہ دیکھیں، اللہ کا حکم کیا تھا، یا جبال، اے پہاڑوں، او ماؤنٹنس، اب وہ بھی بار بار پلٹ کر آؤ. لٹرل میننگ یہ ہے ریٹرن، ریپیٹ، معہو اس کے ساتھ، with him. O mountains join him in what? It goes without saying, in singing my praises. داود علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے تھے. اور آپ کو پچھلی دفعہ میں نے ورڈ بتایا تھا ورڈ انالیسز میں کہ یہاں سے ہمیں ایک ورڈ مل رہا ہے تاویب. تاویب is a derivative of awwabi, which means to return or repeat. جب داود علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر شروع کرتے تھے تو اللہ پاک پہاڑوں کو کہتے تھے تم بھی اس کے ساتھ ریپیٹ کرو. اچھا، اللہ تعالیٰ کسے کہیں گے ریپیٹ کرو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو داود علیہ السلام کی تسبیح اور حمد بے انتہا پسند تھی. اور ہم نے یہ کئی جگہ دیکھا ہے ان سیرہ اینڈ وائل اسٹڈیئنگ دا قرآن. سبحان اللہ، احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پتھروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، چلے وہ انسان تو نہیں ہے نا، سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر ہم کئی دفعہ اللہ کی ہم سمجھ نہیں پاتے. تعویب از اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ بیکاز ہم میوزک کے لحاظ سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، مگر آپ نے سنا ہوگا کہ مثلاً کبھی تو زندگی میں ہم سب نے سنا ہوا ہے، سو مین سنگر ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ایک ساتھ ایک گروپ ہے جو پیچھے اس کی چیز ریپیٹ کرتے ہیں کورس میں. اب آپ سوچیں، یہاں گانا نہیں ہے اس طرح کا گانا، یہاں تعریف الٹیمیٹ لو کی ہو رہی ہے، اور داود علیہ السلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہاڑوں تم اس کے ساتھ ایکو کرو. جب یہ پڑھے نا تو تمہاری اس سے بھی آواز آنی چاہیے. سو ویدر اٹس این ایکو، اٹس اے ریوربریشن، وہ آواز پلٹ کے آ رہی ہے یا وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، بٹ سبحان اللہ کیا معجزہ ہے، واٹ اے میریکل.
داود علیہ السلام کے حوالے سے یہ فضل میں سے ایک فضل تھا. اور پھر آگے والطیر، اور پرندے بھی ذکر اللہ کریں گے، اور پرندے بھی ذکر اللہ کیا کرتے تھے. قرآن میں بھی آیت میں آتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. And there's not a single thing that does not do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala and his praise, but you do not understand their tasbih. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اور یہ جو ورس میں نے پڑھ کے بتائی, this is chapter 17 verse 44. تو یہ خاص تحفہ داود علیہ السلام کو دیا گیا تھا. باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہوا میں برڈز جو تھے نا وہ جوائن ان کرتے تھے. ایک لمحے کو بندہ سوچے وہ کیا لمحہ ہوتا ہوگا, وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی, اور ان کی کتنی دل سے اللہ کے اس نبی کی اللہ کی تعریف تھی. دیٹ اللہ loved it so much that he told even his other creations تم بھی ساتھ اس کے شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا لیڈر پھر بھی وہی تھے, لیڈ وہی کر رہے تھے وہ تسبیح, لیکن ساتھ یہ کر رہے تھے. پھر آگے چلیں اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ دیا. اچھا لہن داؤدی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف بے انتہا خوبصورت آواز میں کرتے تھے جو ان کی ہمس تھی. سو ہی یوزڈ ہز بیوٹیفل وائس, اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ اے بیوٹیفل وائس میوزیکلی, اٹ واز آلسو اے مائٹی وائس. ان کی آواز میں گونج اتنی تھی, اور اللہ نے آواز وہ عطا کی تھی. ہمارے ذہن میں آتا ہے نا صرف کہ بہت میوزیکل تھا, بٹ اٹ واز آلسو اے مائٹی وائس وچ از ویری سمبولک. وَأَلَنَّا, اور ہم نے نرم کر دیا, اینڈ وی سافنڈ لہو, اس کے لیے, فار ہم, الحدید, دا آئرن, لوہا. آگے آئے گا سلیمان علیہ السلام کو کاپر دیا گیا, ان کو لوہا دیا گیا. اس کو اسکالرز نے دو طرح سے سمجھا ہے. کچھ نے کہا کہ شاید ہی واز دا فرسٹ پرسن, یہ شاید پہلے تھے انسانیت میں جن کو لوہا آگ پر نرم کرنا سکھایا گیا, میلٹ کرنا سکھایا گیا, اور اس سے چیزیں بنانا سکھایا گیا. بٹ میجورٹی نے, اوروں نے, زیادہ تر نے یہ کہا ہے کہ اگر لوہا آگ پہ میلٹ ہو رہا ہے تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں, حالانکہ وہ بھی ظاہر ہے ڈیوائن انسپریشن یا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کس طرح بنایا جائے, تو وہ بھی بڑی بات ہے. پر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ سبحان اللہ, آپ امیجن کریں ان کے ہاتھ میں لوہا ویکس کی طرح ہو جاتا تھا, نرم ویکس کی طرح, اور اس سے وہ جو چاہیں بنائیں. تو کتنی بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دی تھی. اب اگلی آیت دیکھیے, انعمل. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا آپ کو, کیونکہ جوائن کرتے ہیں ہم ڈاٹس نا جب ہم تفسیر اور تدبر کر رہے ہوتے ہیں, فار آر لائف اینڈ آر پریکٹس. you're seeing the word عمل a lot as you're seeing the word شکر. اور بات یہ ہے کہ عموماً لفظ شکر جب ہم کرتے ہیں تو دوسرا لفظ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ساتھ جوڑی اس کی کس کانسیپٹ کے ساتھ ہے, صبر. ہم کہتے ہیں صبر اور شکر ہے, بٹ یہ یونیک جگہ ہے, مقام ہے قرآن کا. یہاں شکر کا آپ کو ڈائریکٹ تعلق عمل کے ساتھ نظر آئے, اور اس سے if one understands what this section of the Quran is saying, it's a game changer. انعمل, کہ تم کرو, یعنی تم بناؤ. کیا بناؤ؟ سابغات. اور سابغات کیا چیز ہے جی؟ وہ جو اوپر پہننے کے ہوتے ہیں جس سے حفاظت ہو سکے. بنانے کو بھی کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ غور کریں, ہاتھ میں لوہا نرم ہو رہا ہے, تلوار یا نیزہ یا تیر بنانے کو نہیں کہا جا رہا, ایسی چیز بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کا آگے جا کے بہت معنی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پروٹیکٹیو چیز کیوں بنوا رہے ہیں داود علیہ السلام سے, کہ اب تم کام یہ کرو کہ تم بناؤ سابغات, سین باغا میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اس کا پھر پلورل یہاں پر ہے کشادہ زرہیں. سو آرمر بناؤ اور چوڑا چوڑا ہوگا. سابغات میں یہ معنی ہے that they will be big, they won't be small coats of armor, they will be big. کشادہ زرہیں ہوں گی.
وقدر اور اندازے پر رکھو. قاف دال را کا لفظ سمجھیے، اسی لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے القادر. القدیر ہم کہتے ہیں قدرت. قدرت کیا ہے؟ بیسکلی اندازہ. اٹس ناٹ جسٹ پاور، اٹس نوئنگ ود ایکوریسی ایگزیکٹلی کیا ہوگا. پرفیکٹلی پتا ہو کیا چیز کتنی کب، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کو پتا ہے کیا کب کتنا ہونا چاہیے ہوگا. اندازے سے رکھو. ایکوریسی کا لفظ اگر لکھ سکیں، ایکوریسی کے ساتھ رکھو. فی سردی حلقے میں، چین آرمر. ابھی اگر کسی نے وہ دیکھے ہو جو ٹرکش شوز ہیں، ان میں اس طرح کا آرمر کافی استعمال ہوتا ہے. تو کئی دفعہ چینز ہوتی ہیں، اور وہ بیسکلی اس لیے ہوتے تھے ہر مقام پہ کہ اگر تلوار کی یا کسی چیز کی ضرب پڑے تو باڈی پروٹیکٹ ہو جائے. کہا جا رہا ہے بالکل ایکوریٹ اندازے کے ساتھ. تو ایک ٹیکنیک بتائی جا رہی ہے، ایک سکل سکھائی گئی تھی انہیں، that make perfect big coats of armor with iron which will protect you. وَعَمَلُوا صَالِحًا. اتنا تو کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں داؤد علیہ السلام. ہاں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اتنی پیاری تعریف بیان کر رہے ہیں کہ پہاڑ اور پرندوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہے. پھر ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہے، اور وہ اس کو ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا فائٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسٹرگل کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اینڈ ہی از میکنگ پروٹیکٹیو گارمنٹس. پر پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَعَمَلُوا صَالِحًا، do good deeds. اچھا، وَعَمَلُوا پلورل ہے، اس کا مطلب صرف داؤد علیہ السلام کو نہیں کہا جا رہا. ظاہر ہے ان کے فالوورز ہوں گے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا اچھا لیڈر دیا گیا ہے. آل داؤد یا داؤد علیہ السلام کی امت کو کہا جا رہا ہے دیکھو اچھے کام کرو، تمہیں سکل بہت سکھا دی گئی ہے، کام نیک کرنے ہیں. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہوں. Surely I'm watching over all of your actions. اب پھر روٹ آیا عین میم لام. So in this one verse you're saying اعمل، اعملو یا اعملو، اور پھر تعملون. 3 جگہ یہ والا روٹ آیا ہے، عمل عمل عمل. اب تھوڑا سا داؤد علیہ السلام کو جو گفٹس دیے گئے ان کے کچھ لیسنز دیکھ لیتے ہیں. خوبصورت آواز دی گئی، یعنی جو بھی گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ گفٹس دیے ہیں نا. کسی کو ایجوکیشن دی ہوگی، کسی کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی خوبصورت بول سکتا ہے، کوئی خوبصورت لکھ سکتا ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، کسی کو اللہ اٹس اینی تھنگ یو کین ڈو. وی آر انڈرسٹینڈنگ فرام آل آف دس اٹس فضل اللہ. یہ دیا ہوا سب اللہ کا ہے، بندے کا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا اس سب کو پھر استعمال کس چیز کے لیے کیا جائے. داؤد علیہ السلام نے تو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے، شاید ہی کائنات میں کسی کی تسبیح کسی انسان کی اللہ کو اتنی پسند آئی ہو جتنی داؤد علیہ السلام کی پسند آئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے ان آیات سے. Because Allah told the mountains and birds, join him. That means he loved it. Allah subhanahu wa ta'ala approved of it, accepted it, loved it. مگر صرف اللہ کی تسبیح کافی نہ ہوئی، پریکٹیکلی بھی کرو کچھ. تو سبحان اللہ، ذکر اللہ سے خوبصورت چیز کیا ہے، اور افضل ذکر قرآن ہے، اور اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پہ ریفلیکٹ کرنا، یہ اللہ کی دین ہے. If your heart is tilted towards it, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot force it. But at the same time, okay. اور آج جو ہم نماز نبوی میں بات کر رہے تھے، اور پھر ہماری بات کیلیگرافی کی طرف چلی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حدیث کے مفہوم سے ہمیں کیا پتہ چل رہا تھا، gist of those two hadiths that masajid are for salat, they are not just for beautification and showing off and all of that. تو اگر ذکر اللہ بہت ہے مگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے،
تو وہ ایکویژن انکمپلیٹ ہے, امپرفیکٹ ہے, وہ کافی نہیں ہے. ساتھ عمل کے آپ کو عبادت کو یا اللہ کے آگے جھکنے کو کامل بنانے کے لیے, اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی عبودیت اگر مانتے ہیں, ہم اس کے عبد ہیں یا امت ہیں, اس کے لیے ضروری ہے that we also do something to prove it that Allah subhanahu wa ta'ala, I mean business. When I'm doing your tasbih, I mean business. I'm ready to make the changes required in life. I'm ready to put in the hard work it requires to make you happy. میں ready ہوں اللہ تعالیٰ. یہ لنک سمجھیے اللہ کے ذکر میں اور عمل میں, پھر لنک سمجھیے شکر میں اور عمل میں. جیسے ہم نے کئی دفعہ بات کی, پیچھے عبد منیب گزرا ہے نا, ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ توبہ جو ہے وہ گرامیٹکلی عربک گرامر کی روح سے توبۃ نصوح جہاں آتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر تنوین آ رہی ہے, اس کا مطلب توبہ اسم ہے, مگر اصل میں توبہ فعل کے طور پہ ہمیں سمجھنا ہوگا, کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم پہلے پاسٹ پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے یہ ہو گیا, پھر ہم پریزنٹ میں اس کام کو حال میں کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس گناہ کو, اور پھر مستقبل کے لیے ہم پورا عہد کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ والا کام نہیں کریں گے اور ہم بہتر کاموں سے ان گناہوں کو دھونے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, عمل آ گیا. داود علیہ السلام کو جو دیے گئے گفٹس, نمبر 1 انہیں اللہ کے راستے میں استعمال کیا, نمبر 2 عمل سے کنیکٹ کیا جو اللہ نے انہیں فضل دیے تھے. اپنی نوٹ بکس میں یا تفسیر نوٹس میں سائڈ میں لکھیے مجھے اللہ نے کون کون سے فضل دیے ہیں جو میں اس کے راستے میں استعمال کر سکتی ہوں. What is the grace and blessings of Allah upon me which I can use to please him in his path. یہ داود علیہ السلام کی پرسنالٹی کا بیلنس ہے. And do remember ان لوگوں کو kingdoms بھی دیے گئے تھے, داود علیہ السلام and then سلیمان علیہ السلام. اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک یاد رکھو میں واچ کر رہا ہوں تم لوگوں کو. اللہ از واچنگ us every second of our lives. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, اور وہ آیات پیچھے گزر چکی ہیں, اور اب آپ کو اس پہلے رکوع جس پہ ہم نے بہت ٹائم لیا تھا اس سے کنیکشن یہاں پر سمجھ آ رہی ہوگی. بڑی پیاری چیز جو ان آیات سے ہم سیکھ رہے ہیں, رسپیکٹنگ لیبر, جو جسمانی کرنے کے کام ہیں ان کی عزت کی جائے, کرافٹس کی عزت کی جائے, ہاتھ سے کرنے کے کام یا مزدوری یا گھر بنانا. وی آر لیونگ ان ٹائمز آف انفلیشن, اور کئی دفعہ جو لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو وہ عزت نہیں دے رہے ہوتے جو انہیں دینی چاہیے, اور ہم ان کے کام کو وہ عزت نہیں دے رہے ہوتے جو ہمیں دینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں گھر پہ کیا ہے, پیالہ ہے, کوئی ایک آدھ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو کہتے ہیں اس سے خرید لو. They buy it just to support. ان پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کچھ کھانا خرید لو for yourself, your family, اور پھر ایک کلہاڑی لے کے آؤ, اور کلہاڑی اسمبلڈ نہیں ہوتی, the axe, اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو جوڑتے ہیں کلہاڑی کو, پھر وہ جاتے ہیں, وہ کماتے ہیں رزق حلال, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اب میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, تھوڑے سے میرے پاس پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, میں لکڑی کاٹتا ہوں اور میں بیچتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے ہیں جن پر آبلے پڑ گئے ہیں. He kisses the bruises and boils on his hand that are there because of hard work. عزت ہمیں کرنی ہے جو محنت کرتے ہیں. اللہ کے نبی اتنا بڑا درجہ دنیاوی بھی دینی بھی, مگر اپنے ہاتھوں سے زرہیں بنا رہے ہیں.
کسی کام کے لیے ہم یہاں سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں اپنے لیے، ہم کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. اچھا ابراڈ ہم ہوتے ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والا کام میں کیوں کروں. ہر کام بڑا ہے. آپ دل کی سچائی سے اور اچھی نیت سے کر رہے ہو تو ہر کام بڑا ہے. کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی کام کے کرنے والے کو چھوٹا نہیں سمجھنا. پھر یہ ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. اب ہم کوئی آپ کے پاس آئے، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا وہ کوئی گھر بنانے والا لیبرر ہے، وہ کہے میں تو اتنا کام کر رہا ہوں اور اس کے حلال کمانے کے لیے میرے پاس تو ذکر اللہ کا ٹائم ہی نہیں ہے، مسا میں بس نماز پڑھ لیتی ہوں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بیلنس ان کی پرسنالٹی کا. ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی. اور ایسے نہیں فیلنگ آ رہی کہ یہ اوپن ایئر میں جا کے اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. ان کو نیچر کو دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یاد آتے تھے، وہ اور زیادہ حمد کرتے تھے. پھر اللہ کی دوسری مخلوق بھی شامل ہو جاتی تھی. سو دس بیلنس بٹوین ذکر اینڈ عمل، بٹوین ذکر اینڈ ہارڈ ورک اینڈ لیبر، دیز آر بیوٹیفل تھنگس جو ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا قدر سے ہم بہت اہم چیز سیکھ رہے ہیں، ایکیوریسی سے کام کیا جائے. یعنی جو چیز جتنی اللہ نے حکم دی ہے اتنی. فار ایگزامپل ایک یہ ایگزامپل ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ 2.5% of whatever asset is with you for 1 year. ہم کہہ رہے ہیں میں نے اندازہ کر لیا ہے، میں کیلکولیٹ نہیں کر رہی، پر میرا خیال ہے اتنا ہوگا. پتہ چلا جو 3 سال پہلے گولڈ کا ریٹ تھا آپ ابھی بھی اس پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. This is a problem one faces a lot when you talk about zakat. People say, میں نے کوئی 5 سال پہلے ایک کاپی میں لکھ لیا تھا، میں بس اس میں سے تھوڑا سا نا بڑھا کے میں 10-20 ہزار بڑھا کے میں دے دیتی ہوں. اللہ پاک نے ایک اسپیسیفک مثلا اللہ پاک نے آپ کو بتایا نا کس نماز کا ٹائم کیا ہے، کس نماز میں کتنی رکعات ہیں، آپ کو بتایا ہے نا. قدر، ایکیوریسی، قدر کو ہائی لائٹ کریں. وقدس فی السرد، مجھے لگتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. انسانی رشتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہیں، ٹھیک ہے. ایکیوریسی ان ریلیشن شپس ول لیڈ ٹو واٹ؟ بیلنس. مطلب مجھے اپنے بہن بھائیوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، مجھے شدید پیار ہے اپنے بہن بھائیوں سے. نتیجہ یہ کہ میرے پاس اسپاؤس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے بہت والدین کا حق رکھا ہے. میں تو آتا ہوں دفتر سے، میں امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتا ہوں. ویئرز دا وائف؟ یا یہ ہے کہ بیوی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ امی بیچاری سین سے غائب ہیں. یہ قدر کے خلاف ہے. جن چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکیوریٹ اندازے بتائے ہیں ان کو اسی طرح سے رکھنا ہے. ایک سمپل اگزامپل دیکھو، ایک دعا ہے قرآن کی جو بہت پسند ہے سب کو، اور ہم سب کی بہت فیوریٹ دعا ہے، ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 portions of the دعا، یہ 100 دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کلاس میں. بٹ قدر سے اب اسے ریلیٹ کرو. تمہاری دعاؤں میں پروپورشن یا میری دعاؤں میں پروپورشن کیا ہونا چاہیے؟ فی الدنیا حسنہ 1/3، آخرتی حسنہ وقنا عذاب النار 2/3. This tells you فوکس کیا ہوگا زندگی کا، کتنا آخرت پہ فوکس ہے، کتنا دنیا پہ فوکس رکھنا ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ ایک دعا از سو ڈیپ. اور جب ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو ہم کتنی دعائیں صرف دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں اور کتنی دعائیں ہم we also include our آخرہ in it, and actually we should be including our دنیا in it. مین دعا should be آخرہ. ایک ہوتا ہے نا فوکس، اور پھر آپ نے ساتھ میں دوسری چیز بھی ایڈ کر لی بونس کے طور پہ. ہمارا تھوڑا لاپ سائڈڈ سین کئی دفعہ ہو جاتا ہے بیکاز دنیا از واٹ وی کین سی. اچھا یہ جو پورا اب آپ آگے بھی دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا لنک کیا ہمیں مل رہا ہے. لنک یہ مل رہا ہے جی کہ پیچھے جو قرآن میں قصص گزرے ہیں کہ اللہ نے اتنے معجزات دیے تھے اور اتنی نعمتیں دی، اور ابھی آ رہا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی نعمتیں دی گئیں
اور پھر آپ دیکھیں جو ہم نے پہلا رکوع کیا ہے اس میں کتنا آخرت کا ذکر آیا ہے. بیسکلی بتایا جا رہا ہے جو رب یہ سب کر سکتا ہے وہ تمہیں آخرت میں بھی جی اٹھائے گا. سو دیر از اے ٹیمپرمنٹ اینڈ تھیمیٹک لائنس کہ مکی صورتوں میں کیا چیزیں فوکس ہیں اور مدنی صورتوں میں کیا چیزیں فوکس ہیں. اور مکی صورتوں میں آخرت از اے ہیوج فوکس. اور یہ میریکلز جو دیے گئے تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، ان کو یاد دلا کر یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ پاک جی اٹھائیں گے ہم سب کو. ڈو ناٹ ڈاؤٹ اٹ. You will be brought back to life and start preparing for it. And the way to prepare for Akhirah is amal, 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 amal. قدر کا اسکالرز نے ایک بہت خوبصورت چیز اور بھی سمجھی ہے. That just because you're good at something, don't go overboard. قدر کے لفظ کے ساتھ بیلنس بھی لکھیے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ میں سے کچھ تھے who would keep voluntary fasts all along، اور وہ پوری رات تہجد میں ہوتے تھے، وہ سوتے ہی نہیں تھے. اور ان کی وائفز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے زوج کا بھی تم پہ حق ہے. قدر میں پھر کہہ رہی ہوں بیلنس ہے. مومن بہت بیلنسڈ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ایموشنلی کہ ہائے ایک چیز میں دل لگا بس وہ اتنا ہی کوئی دل لگ گیا. مثلاً میں دین کا کام کر رہی ہوں تو میں اتنی خوش ہوں، حالانکہ مجھے ہو سکتا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہو کہ دین کا کام کرنے اور دین کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، بیکاز وہ لائک مائنڈیڈ ہیں. پر میں کہوں میری تو فیملی اصل میں لائک مائنڈیڈ نہیں ہے نا، تو میں نے تو بس اپنے آپ کو لگا دیا اس کام پہ. ویئرز دا بیلنس؟ قدر کہاں گیا؟ وہ ایک ایک چین کو آرمر کے اس کی جگہ پر رکھنا اور پھر بنانا. بیلنس کیا بناتا ہے یہ بھی دیکھ لیں جی. واٹ از سابغات؟ واٹ ڈز اٹ ڈو؟ اٹ پروٹیکٹس. واٹ ڈز بیلنس ڈو؟ اٹ پروٹیکٹس. اور انٹرسٹنگ یہ ہے مثلاً ریلیشن شپس ہے یا حلال کمانا ہے، رولز کس کے کیا ہیں، اللہ پاک نے سارے بتا دیے ہیں. سو فار ایگزامپل ان اے فیملی یونٹ جنرلی دیر از اے مین اینڈ اے وومن. اللہ پاک نے رولز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اور اگر میں رول ریورسل کی کوشش کروں اس میں میرا نقصان ہو سکتا ہے لانگ رن میں، آخرت میں اللہ نہ کرے. دل بہت چاہتا ہے رول ریورسل کریں. مثلاً اب میں کہوں اب میرے پاس نا کچھ پیسے ہیں، میرا بس دل چاہتا ہے میں صرف گھومتی رہوں، تو پھر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کی فیملی کے حقوق کا کیا ہوگا؟ تو پھر گھر رہنے وقرنا فی بیوتکن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو بیلنس ہے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. قدر فی الصرف اینڈ the link of this with protection and defense. بیلنس زندگی انشاءاللہ پروٹیکٹ کرے گی. داؤد علیہ السلام کی یہاں پر تعریف کی. اچھا کچھ علماء نے کہا ہے کہ حساب سے کرنا، اور جب کوئی چیز حساب سے کی جاتی ہے اور اعتدال کے ساتھ کی جاتی ہے اور بیلنس کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس میں آپ پھر ایکسل کرتے ہیں، آپ اس کام کو پھر خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. And we made the winds subservient to Sulaiman. اور ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا ہواؤں کو. غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح چلنا تھا، ایک ماہ کا صبح چلنا تھا اس کا، اور شام کو بھی ایک ماہ کا چلنا تھا. فرسٹ میریکل. اینڈ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا مجھے وہ بادشاہت دے جو تو نے کسی کو نہ دی ہو. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ وہ دعا قبول ہوئی. اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا. سبحان اللہ. کراچی میں تو اتنا ہوتا نہیں، بٹ جب زیادہ کبھی مانسون کے ہوئے یا کچھ کہتے ہیں کہ بل بورڈز وغیرہ اتار دینے چاہیے، بیکاز
آپ نے کتنی ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی، یہاں سے وہاں لوگ اڑ رہے، گھر اڑ رہے، والکینوز جب ہوتے ہیں کیا کیا اس وقت ہو رہا تھا. اب اس ہوا کو جو دیکھنے میں ایک نفیس لطیف چیزیں نظر بھی نہیں آتی ہوا، اللہ gave the control of wind under سلیمان علیہ السلام. ولی سلیمان، لی جو ہے نا it means it was under him. غدوها شہرن، اس وقت یاد رکھیں جہاز نہیں تھے، 100 km/h والی گاڑیاں بھی نہیں تھی جو مستقل چل سکے، میکس واز ہارس پاور. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شہرن، جو 1 month کی جرنی ہوتی تھی in the regular means of transport at that time, that could be covered through the wind by the order of or command of Sulaiman alayhi salam in one part of the day which is the morning, or in one part of the day which is the evening. ایک مہینے کا سفر دن کے ایک حصے میں طے ہو جاتا تھا. اگر آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں جو حج پر ایک زمانے میں جایا کرتے تھے تھرو شپس واٹر، اس میں کتنا ٹائم لگتا تھا، بائی کار کئی لوگ جاتے ہیں ود ان دا عرب ورلڈ، کتنا ٹائم لگتا ہے. اللہ کی نعمتیں اور فضل دیکھیے کہ کتنی انیوژل چیزیں تھیں. تو ان کے بیٹے کو اللہ نے یہ عطا کیا. پھر سیکنڈ چیز، وہ اصلنا لہو عین القطر اینڈ وی میڈ اے فاؤنٹین آف مولٹن کاپر ٹو فلو فار ہیم. اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے ایک چشمہ پگھلتے ہوئے تانبے کا. وہاں تو ہاتھ میں نرم ہو رہا تھا لوہا، یہاں تو آلریڈی فلوئڈ فارم میں، جو مرضی کریٹ کرو. سیکنڈ میریکل. تھرڈ میریکل، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. And subdued jinns for him who worked in front of him by the permission of his Rabb. اور جنوں میں سے ان کے یعنی تابع کر دیے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے. بین یدئی، ان فرنٹ آف یور 2 hands means سامنے، ان فرنٹ آف ہم، اس کے رب کے اذن سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی سرکشی کرتا تھا ان میں سے، if any of the jinns dared be rebellious from Allah's command. اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے نبی اور رسول وہی حکم دے رہے تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا. نذقہ من عذاب السعیر، ہم چکھاتے اسے عذاب میں سے بھڑکتی ہوئی آگ کے. We would cause him to taste the torment of the blazing fire. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ کتنی بڑی چیزیں سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. It was like unbelievable کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کو کیا کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اگر آپ غور کریں، جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہمیں جو بہت پیاری وہ دعا سکھائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور اس میں بھی یہی ہے کہ ہم تو اس چیز کو تابع نہیں کر سکتے تھے، تابع تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی کیا ہے. الحسن البصری said, Sulaiman alayhi salam set out from Damascus in the morning, landed in Istakhar where he ate a meal, then flew on from Istakhar and spent the night in Kabil. کابل کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلے اور ہوا پہ ان کا قالین اڑا کرتا تھا. اور یہ چیز آپ کو کئی کارٹونز میں اور الادین اور سب میں نظر آئی ہے. Well, this was actually happening. The Quran tells us. یہ جو قطر کاپر کا تھا نا، یہ یمن میں تھا. پورا وہ عرب ریجن ہے، اور ان کی بادشاہی یا کنگڈم واز رولنگ اوور آل آف دیز ایریاز جو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے.
وَأَسَلْنَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. So آیت 12 يَعْمَلُونَ لَهُ. اب یہ اہم آیت ہے، اس میں تھوڑے سے کچھ ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوال بھی کیے تھے. يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تھے، یعنی جن عمل کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں عمل 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 ان ون وے اور another، یہ والا روٹ آ رہا ہے اور اس کا اس پورے حصے کی تھیم سے بہت گہرا تعلق ہے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ. They worked for him as he desired. جیسے سلیمان علیہ السلام کہتے تھے جن وہی کام کرتے تھے. It's plural يَعْمَلُون. اس کا مطلب ہے جنات ہی کی بات ہو رہی ہے. اور کیا کرتے تھے، کیا کیا بناتے تھے؟ من محاریب. محاریب حرابہ سے محراب کا پلورل محاریب. محراب is kind of a niche یا ایک آئسولیٹڈ جگہ. یوزلی محراب استعمال ہوتا ہے مساجد میں، محراب بنائے جاتے ہیں. it's kind of a niche جہاں پر ایک اکیلا شخص عبادت کرتا ہے. سو فار ایگزامپل مسجدوں میں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے جہاں امام کی جگہ ہوتی ہے وہاں ایک نیش سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ الگ سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں امام صاحب پڑھائیں گے اور باقی سب پیچھے روز میں کھڑے ہوں گے. اچھا، the root is حرب، اور اس کا معنی یہ سمجھا گیا ہے حرب کا مطلب جنگ، کہ وہ جو آئسولیشن میں آپ اللہ کے ساتھ یا الگ جگہ ٹائم گزارتے ہیں نا، وہاں آپ شیطان سے یا اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی بڑی ایسی چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ جنات بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں وہ جو اندر ایک نیش کا حصہ ہوتا ہے جہاں امام کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے، وہ ان کے دور میں نہیں تھا. اور کئی علماء کا خیال ہے کہ بنانے کی اجازت ہے تاکہ اگر بہت کراؤڈڈ جگہ ہو تو پھر بس ایک جگہ اندر کی طرف جو ہو اس رو میں بنا دیا جائے فور دا امام. ٹھیک ہے. اب اگلی چیز جو بناتے تھے اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وَتَمَاثِيل اینڈ امیجز، اسٹیچوز. تماثیل کا لفظ مثل سے ہے. مثل کا مطلب ہے when something is resembling something. ٹھیک. سو اس کا کیا ہمیں مطلب سمجھ آیا؟ اللہ نے جو کریشنز بنائی جب ان کی کاپی بنائی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. سو اٹ کوڈ بی possibly because photography تو تب تھی نہیں. Basically we are talking statues or trying to draw images. تو اس سے یہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اجازت ہے اسٹیچوز کی؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ شریعتیں بیسک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہے وہ سیم ہی تھے، بٹ شریعز were different for each prophet of اللہ. تو لگتا ایسا ہے کہ شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سختی سے منع ہے، اور شریعت سلیمانی میں اس کو کچھ حد تک الاؤ کیا گیا تھا. ابن العرابی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمثال which is a picture وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. اینیمیٹ لیونگ تھنگس کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جاندار چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، یا بے جان چیزوں لائف لیس ان اینیمیٹ چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ان اینیمیٹ چیزیں یعنی بے جان چیزوں کو انہوں نے پھر ڈیوائیڈ کیا دو میں، جماد اور ان آرگینک تھنگز یعنی جن میں بالکل جان نہیں ہے، مثلا پتھر ہے، مٹی ہے، یا پھر آرگینک ہو جو جس سے کچھ اگ سکتا ہے، مثلا درخت ہیں، یہ سب ہے. ٹھیک ہے. شریعہ محمدی میں اینیمیٹ یا زندہ چیزوں کی تصویر سختی سے منع ہے. ایک سسٹر نے آپ لوگوں میں سے مجھے کویسچن بھیجا تھا اور پھر میں نے خود بھی پڑھا دیکھا اور الحمدللہ پتا بھی ہے، بٹ جسٹ فار
کلیئرٹی ہمارے جو استاد صاحب ہیں قاری صاحب، ان سے پوچھا کہ اگر کوئی کپڑے ہیں اور اس کے اوپر پرنٹ بنی ہوئی ہے جس میں کوئی اینیمیٹ آبجیکٹ ہے، کیا اس میں نماز ہوتی ہے؟ دی آنسر از اے کلیئر نو. کیا اس کے اوپر کوئی عبایا یا چادر پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس پہ استاد صاحب نے جواب دیا کہ اسے علماء بدترین ہیلا سازی کہتے ہیں. اٹس اے سن and it's trying to act smart with the commands of Allah that, oh, I covered it. But اگر کوئی ایسے کپڑے پلیز گیو اوے. گیو اوے سے بھی مطلب ہے کہ مطلب اس فارم میں کہ وہ کوئی اور بھی نہ پہن رہا ہو، یا ایکسچینج کرا لیں یا دے دیں، کیونکہ اس کی بہت سختی سے ممانعت ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری شریعہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ میں اجازت نہیں ہے، بالکل پروہیبیشن ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعہ میں اس کی غالباً اجازت تھی. دیکھیے قرآن سے جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم عمل کی بات کر رہے ہیں. I'm just telling you tips for how we can start practicing on the Quran اور اللہ کے احکام پر. تو مثلا محاریب سے میں نے کیا سیکھا اور اس سے میں کیا کیسے اپنے ایکشن میں لا سکتی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جگہ الگ بھی کی جا سکتی ہے نماز کے لیے گھر میں، لیکن ضروری نہیں ہے، سب کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر مقصد سمجھ آ گیا کہ شیطان سے یا نفس سے جنگ لڑنا ہے عبادت کا مقصد. پھر تماثیل سے ہم نے دیکھا اور ہم نے جب یہ سیکھ لیا کہ ہماری شریعہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ میں as followers of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم this is not allowed, we have clarity on it, then what would be step 2? غائب گھر سے کوئی ایموشنل فیلنگ اٹیچمنٹ، کسی بزرگ نے تحفہ دیا، nothing gone. اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے چلا گیا، انہوں نے اتنے پیار سے خریدا تھا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنا ہے؟ اگر ان کو نہیں پتا تھا یا وہ نہیں وقت زندگی نے وقت دیا کہ وہ اس چیز سے توبہ کر سکیں، تو ہم کم از کم وہ چیز ہٹا سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. سو اینی کائنڈ آف اسٹیچو. پھر یہ ہے کہ کیا اینیمیشنز استعمال کی جائیں جس کی آنکھوں کو اوپر سے کلر کر، یو نو واٹ، ناٹ پریفریبل. اس کا مقصد دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، بٹ آئیڈیلی ناٹ، اسپیشلی اف دے آر پینٹنگز اور سم تھنگ جو بہت ویری کلوز ٹو ہاؤ ہیومنز لک اور اینیملز لک، بہت اچھی بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو اور زیادہ. پھر وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ and huge basins like large reservoirs، یعنی تالاب تو چھوڑیں، جھیل کے سائز کے، لیکس کے سائز کے اتنے بڑے دیگ ہوتے تھے جیسے پوری جھیلیں ہیں، واٹر ریزروائرز ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جو کنگڈم ہے اس کے سائز کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ کھانا کھاتے تھے. جفان کل جواب basins as large as reservoirs وقدور الراسیات and built in cooking cauldrons، ان میں سے کئی اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ گڑھے ہوئے ہوتے تھے. آج کے دور میں مثلا بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں جو خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کا جو مزار ہے وہاں پر اتنے بڑے لگائے گئے ہیں. تو ایک اندازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کتنا بڑی بادشاہی تھی سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ جنوں کو رولز کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو ان کا ظاہر ہے کھانا، پھر ان کا سائز، ہر چیز بہت بڑی تھی. About the tamasil, let's look at a couple of hadiths. So this hadith is in Bukhari and Muslim. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has been reported to have said, "Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun." Of people, the most affected by punishment on the day of judgment shall be the makers of pictures. So now we understand کیوں اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے المصور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صورت گر ہے
اور اس کی ہر تخلیق پیاری ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. He has cursed he is reported to have cursed the makers of pictures. پھر حضرت ابن عباس, the narration from Sayyidina Ibn Abbas radiallahu anhu, also in Bukhari and Muslim, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Kullu musawwir finnar," every maker of pictures will be in Jahannam. Why is it also important for us? Be careful when your children are young and they are choosing careers. یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. بی کیئرفل, کیونکہ ایک دفعہ کسی کریئر میں کوئی گھس گیا, اس کے لیے نکلنا بہت 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 مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. بہت احتیاط کیجئے, اور گھر کی سجاوٹ کے لیے بھی بہت احتیاط کیجئے کہ کیا چیزیں کی جائیں گی اور کیا چیزیں نہیں کی جائیں گی. ٹھیک, اس کو ہائی لائٹ آپ ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا, یہ سب ان کو نعمتیں ان کو جو ملی تھیں وہ بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے ہے, اعملوا آل داود شکرا. We commanded, O family of Dawood, work in gratitude. عمل کرو اے آل داود شکر ادا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں بڑی کلیئرٹی سے ایک چیز پتہ چل رہی ہے, شکر صرف زبانی ہو نہیں سکتا. ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, ہاں, لیکن نعمتیں اگر ہم وہاں استعمال کریں جو اللہ نہیں چاہتا, یا ہم جو اللہ نے کہا ہے, مثلا اللہ نے صحت دیا, وہ صحت کا استعمال ہم ان کاموں کے لیے کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حسن اللہ نے دیا ہے, ہم اس طرح استعمال کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مال اللہ نے دیا ہے, ہم وہاں مال لگا رہے ہیں یا کما رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اولاد ہے, گھر ہے, چھت ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں سوچ طلب ہیں. جب یہ سمجھ آ جائے نا اعملوا آل داود شکرا, تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی کسی اسکلپچر کو اٹھا کے پھینکنے میں یا اللہ کا کوئی حکم ماننے میں. کیونکہ شکر ہم نے بہت دفعہ الحمدللہ بات کی ہے, ہم شکر کا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کی بات بھی کر چکے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو کنیکٹ اٹ ود عمل؟ اب کچھ چیزیں دیکھیے, مثلاً ابو عبد الرحمن الحبلی said, and this is from Ibn Kathir, I'm reading out, prayer is thanks, fasting is thanks, every good deed that you do for the sake of Allah is thanks, and the best of thanks is praise. نماز شکر ہے ادا کرنا ہے, روزہ شکر ادا کرنا ہے, ہر نیک عمل جو اللہ کی خاطر کرتے ہو صرف وہ شکر ادا کرنا ہے, اور سب سے اچھا شکر اس کی حمد ہے. In the two Sahihs, it is reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Inna ahabba salati ila Allah ta'ala salatu Dawood." The most beloved of prayer to Allah is the prayer of Dawood. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین صلات داود علیہ السلام کی صلات ہے. اور یہ اس کا تعلق یہ آیت کے حصے سے کیوں ہے؟ کیونکہ اعملوا علی داود شکرا. He used to sleep for half the night, stand in prayer for a third of it, and sleep for a sixth of it. وہ رات کے آدھی رات وہ سوتے تھے, پھر وہ 1/3 رات کھڑے رہتے تھے یعنی تہجد میں, اور پھر وہ دوبارہ رات کے 1/6 1/6 of the night وہ پھر سو جاتے تھے. The most beloved of fasting to Allah is the fasting of Dawood. وَأَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ داود. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا روزہ بھی داود علیہ السلام کا ہے. He used to fast for a day, then not fast for a day. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور وہ ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اور یہ آخری حصہ دیکھیں, وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَ, and he never fled the battlefield. وہ کبھی جنگ کے میدان سے بھاگے نہیں. داود علیہ السلام کا کردار کا بیلنس دیکھیے, جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, اللہ کی حمد بھی ہے, نرمی بھی ہے,
فزیکل کام بھی کر رہے ہیں، زرہیں بھی بنا رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ان کی نفلی نماز اور نفلی روزے پسند ہو. اعملوا آل داود شکرا میں یہ اینڈ کا پارٹ حدیث کا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کبھی بھاگے نہیں میدان جنگ سے، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے رہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. Dawood said, and this is from Al-Durr al-Mansur, Dawood said, "O Allah, O Rabb, how can I thank you when thanks itself is a blessing from you?" اے اللہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں جبکہ شکر کرنے کی توفیق بھی تیری نعمتوں میں سے ایک ہے. Allah said, "Now you have truly given thanks to me, for you have realized that it is a blessing from me." اب تم نے صحیح شکر ادا کیا ہے جب تمہیں احساس ہو گیا کہ شکر ادا کرنا بھی میری نعمتوں میں سے ہے. تو سبحان اللہ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ but few of my servants are grateful. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، ایکچولی جو شکر ادا کرتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، اور وہ بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے ذکر اللہ. تسبیح بہت کرتے ہیں، کیا شکر ہر ایک کر رہا ہے؟ قلیل قلہ بتایا گیا بہت کم ہے. اور شکور کا لفظ جو آیا نا وہ بھی بتا رہا ہے that the formation of this word, this quality from sheen kafra, this is saying further less number of people. بہت 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 کم ہے جو ویسا شکر ادا کرتے ہیں جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Only a few of my devotees are truly grateful. That means شکر کا بھی سمجھنا ضروری ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. پھر جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا. کس پر بات ہو رہی ہے؟ علیہ میں بات ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی. پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو. کتنی بھی بڑی بادشاہی ہو یہ ٹائم سب پہ آنا ہے. Then when we decreed death for him, ما دلہم علی موتہ. ہم نے خبر نہیں دی ان کو. ہم is talking about the jinns. اس کی موت کی. سوری ہم نے نہیں، نہ خبر دی ان کو اس کی موت کی. Nothing informed them, that is the jinns, of his death. تو سین یہ تھا کس طرح سے ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، آپ ان کے بارے میں سیکھ رہے، اتنی پیاری چیز. وہ اللہ کا بلاوا آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے جنوں سے وہ سخت کام کرا رہے تھے. مے بی کوئی کنسٹرکشن تھی، کیا تھا، اور وہ اپنی لکڑی پہ سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، مجاہد نے، الحسن نے، قتادہ نے اور دوسروں نے. اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے سلیمان علیہ السلام کی موت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. مگر کیونکہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہ جسم مٹی پر حرام ہے، so their bodies don't deteriorate after death. So he's standing and it's maybe, scholars are saying, and صحابہ کا بھی ہے کہ سال گزر گیا. پھر یہ ہوا کہ ایک زمین کا کیڑا تھا، probably دیمک، وہ چھوٹے سے کیڑے نے ان کی اس لکڑی کو کھانا شروع کیا. إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Except a little creature who was gnawing away at his stick, a little creature of the earth. مگر زمین کے کیڑے نے وہ کھاتا جا رہا تھا اس کا عصا. اب ظاہر ہے جب عصا بالکل ٹوٹ گیا، فَلَمَّا خَرَّ، پھر جب وہ گر پڑا، یعنی سلیمان علیہ السلام گر پڑے. So when he fell down, تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، واضح ہو گیا جنوں پر. The jinns saw clearly, it means all of them who were working, اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب کا، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ وہ رہتے رسوا کن عذاب میں.
that if they had known the unseen, they would not have stayed in that torment, which was humiliating. کہا جا رہا ہے کہ جنوں کو یہ کلیئرٹی دی گئی کہ ایون جنات جو ہیں ان کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی کہ وہ غیب کو جانتے ہوں، وہ انسین کو جانتے ہوں. ان کو سمجھ آ گیا کہ غیب کا علم ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اتنے عظیم نبی رسول کی موت سے بھی ایک سبق سکھایا، اور 1 سال وہ مردہ حالت میں اس سہارے پہ کھڑے رہے. آپ سوچیں، اور اس کے ذریعے جنہوں نے آخرت کے بارے میں سبق سیکھا اور اپنی کیپیسٹی کے بارے میں سبق سیکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکھایا. اور یہ جو رسوا کن عذاب کی یہاں پر بات ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ they were subjugated، وہ ان کے انڈر کام کر رہے تھے، تو وہ کام کرتے رہے ایک انڈر سلیمان علیہ السلام، حالانکہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے اہل و عیال کو صحت، عافیت اور ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.